اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اذ جاءها المرسلون، اور آپ ان کے لیے بستی والوں کا قصہ بیان کریں جب ان کے پاس رسول آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی، پس انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ سورہ یاسین کی 12 آیات کا اس سے پہلے ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی گئی تھی۔ اس وقت تو آیت نمبر 13 سے 17 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ ان آیات کے اندر جو امت مسلمہ کے لیے پیغامات ہیں، ان پیغامات کا اختصار کے ساتھ مذاکرہ کریں گے۔ سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ حق کی دعوت ہر زمانے میں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جہاں رسول بھیجے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کے لیے ایک رہبر ہم نے بھیجا۔ دوسرا پیغام امت مسلمہ کو ان آیات کے ذریعے سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حق کی مخالفت نئی بات نہیں ہے۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں جب بھی حق کی آواز اٹھتی ہے، حق کی آواز اٹھی ہے، حق کی دعوت دی گئی ہے، تو حق کی دعوت کے مقابلے میں آنے والوں نے اپنی پوری صلاحیت اور پوری طاقت لگائی، لیکن اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے والے کو مخالفت کا سامنا تو کرواتا ہے، لیکن مخالفت حق کو باطل نہیں کر سکتی، بلکہ اللہ رب العزت نے حق کے مقابلے میں اٹھنے والی ہر طاقت کو حق کی دعوت کی برکت سے چکنا چور کیا، چاہے وہ کتنی ہی بڑی طاقت ہو، قوت ہو، اللہ رب العزت نے حق کی دعوت سے انہیں نیست و نابود کیا۔ تیسرا پیغام یہ ملتا ہے کہ ہمارے ذمے تو صرف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ دین کی دعوت کے لیے بہت اہم اصول ہے۔ ہماری ذمہ داری حق کو حکمت اور وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے، دلوں کو زبردستی بدل دینا نہیں۔ اللہ کے رسول اپنی طرف سے نہیں بولتے۔ یہ ایک اہم پیغام ہے جو اس امت کو جاتا ہے کہ اپنی دعوت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ تمام رسولوں نے، تمام نبیوں نے محنت کی
اور اپنی محنت کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ اس میں یہ سبق ہے کہ دین کی بات اپنی خواہش یا ذاتی رائے کے بجائے اللہ کی ہدایت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ان ساری باتوں کا اگر خلاصہ پیش کیا جائے تو ایک جملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ حق کی دعوت دیتے وقت مخالفت سے گھبرانا نہیں ہے، ہمارا کام حق کو واضح انداز میں پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پیغامات کو سمجھنے کی اور سورہ یاسین کی عظمت و اہمیت کو سمجھنے کی اور اس کی تلاوت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔